ایسے لوگ جو کہ کثرت سے سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ ان کو ظاہر ہے کہ دل کا دورہ ہونے کا خدشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی ہارٹ اٹیک ہے کیا، ہارٹ اٹیک ہونے کی علامات کیا ہیں، اور ہم فوری طور پر اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کیسے اپنا بچاؤ ممکن بنا سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں فزیشین کنسلٹنٹ ڈاکٹر نصیر عمر صاحب، اور ان سے ہم جانیں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہارٹ اٹیک ہے کیا؟ ہارٹ اٹیک یا جسے عام زبان میں دل کا دورہ کہتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے کسی بھی شخص کو جب دل کو خون پہنچانے والی خون کی نالیوں میں مکمل رکاوٹ یا پوری طرح سے تنگی آ جائے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر جب مکمل طور پر خون کی بندش ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کسی بھی مریض کو دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ علامات کیا ہیں، اور اگر کسی پرسن میں، کسی شخص میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ ہونے کی جو عام طور پہ جو علامات ہیں ان میں سینے میں شدید درد یا سینے کے وسط میں بہت زیادہ بوجھ ایسے محسوس ہونا جیسے کسی نے بہت بھاری پتھر رکھ دیا ہو، تو یہ اس کی بیسک جو کلاسیکل علامات ہیں ان میں سے ایک علامت ہے۔ یہی درد آگے بڑھ کے گردن کی طرف یا بازوؤں کی طرف جا سکتی ہے، اور اس صورت میں مریض بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریض کو اس کی دل کی رفتار جو ہے وہ نارمل سے زیادہ یا کم بھی ہو سکتی ہے، اور مریض کو بہت زیادہ ٹھنڈے پسینے بھی آ سکتے ہیں۔ کچھ مریضوں میں یہ مختلف طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں، خاص کر کے ایسے مریض جن کو ساتھ میں شوگر ہو، ان میں درد کی شدت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر کیا فرسٹ ایڈ کرنی چاہیے اگر ہاسپٹل قریب نہیں ہے؟ سب سے پہلا کام کوشش یہی کرنا چاہیے کہ کسی بھی قریبی اسپتال میں جہاں پہ ای سی جی کی سہولت اور دل کے علاج کی سہولیات میسر ہوں وہاں پہ جانا چاہیے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہسپتال پہنچنے میں دیر کا احتمال ہو یا پہنچنے میں کچھ دیر لگ جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا ایک بڑا سمپل سا حل ہے کہ کم از کم عام طور پہ گھروں میں موجود ہوتی ہیں یہ ادویات جس میں ڈسپرین ہے، وہ ایک گولی کھا لینی چاہیے، اور ایک اینجی سڈ کی گولی ہے جو کہ زبان کے نیچے رکھ لینی چاہیے۔ اس صورت میں کم از کم جو دل کا دورہ ہے اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں پھر بتانا چاہوں گا کہ ایسی صورت میں گھر میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، کسی بھی مریض کو فوری طور پہ اسپتال جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی نارمل درد بھی ہو رہا ہے، ہمارے سینے میں ہو رہا ہے تو ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آئی تھنک یہ ہارٹ اٹیک نہ ہو، تو کیا وہ بھی ہارٹ اٹیک کے زمرے میں ہی آتا ہے؟ جی، یہ بہت اچھا کویسچن ہے کہ یہ کئی دفعہ جو سینے میں عام طور پہ جو دردیں ہو رہی تھیں کیا وہ بھی دل کی علامات ہو سکتی ہیں، دل کے دورے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ عام طور پہ تھوڑی سی جو اس میں ہم تھوڑا بہت جو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ڈفرینس ہے کیا ان دونوں علامات میں۔ جو دل کے دورے کی علامات ہیں اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ کسی ایک خاص حصے میں نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی مریض ہمیں آ کے یہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں سینے میں ایک انگلی کے ساتھ بتا رہا ہو کہ یہاں پہ درد ہو رہی ہے، تو عام طور پہ جو دل کی درد ہے وہ ایسی درد نہیں ہے۔ یہ وہ درد ہے جو پورے سینے میں اسی طرح سے ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے کہ پورے سینے پہ کسی نے کو بوجھ رکھ دیا، اور ساتھ میں سانس لینے میں شدید تنگی اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ جو درد ہے جو کسی سینے میں کسی خاص حصے پہ ہو رہی ہے وہ عام طور پہ دل کی درد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کئی مریضوں کو معدے میں تذابیت کی شکایت ہوتی ہے، اس صورت میں بھی کئی دفعہ جو علامات ہیں وہ اس طرح سے ہو سکتی ہیں جو کہ سینے کے وسط میں آتی ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دل کے دورے کی ہی علامات ہوں۔ اسموکنگ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے؟ جی، اسموکنگ ان رسک فیکٹر میں سے ہے، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے مریض ہیں یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے۔ تو ان میں سے ایسے لوگ جو کہ کثرت سے سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ ان کو ظاہر ہے کہ دل کا دورہ ہونے کا خدشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ مڈل ایج یا درمیانی عمر کے جو افراد ہیں جن کی عمر 35 سے 40 سال ہے، وہ سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں، ان کی فیملی میں یعنی کہ ان کے والدین، ان کے بہن بھائیوں میں اگر دل کی تکلیف یا دل کا دورہ کی علامات موجود ہیں تو وہ ایسے مریض ہیں جن کو یہ دل کا دورہ پڑنے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ کچھ مریض جن میں شوگر یا بلڈ پریشر ہو ان میں بھی یہ دل کا دورہ پڑنے کا جو خدشہ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سنا ہے کہ کافی پینے سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے؟ جی، یہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن جو ابھی تک جو نئی ریسرچ اور جو سامنے آئی ہے اس میں
الٹا کافی پینے کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کافی کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کافی بلیک کافی بغیر چینی کے استعمال کی جائے تو نہ صرف یہ ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے بلکہ اس کے اور اچھے طبی فوائد بھی ہیں، جیسے کہ جگر کے اندر چربی کی مقدار کو یہ کم کرتی ہے، اور اسی طرح سے یہ موڈ کو بہتر کر کے کسی بھی انسان کی ایکسرسائز یا ورزش کرنے کی کیپیسٹی کو بھی بہتر کرتی ہے۔ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو کون کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو اس کے پیشنٹ نہیں ہیں، نارمل ہیں، ان کو کون کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک جو ہے یہ ایک جان لیوا مرض ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو صحت مندانہ طرز زندگی، جسے ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں جو ریگولر ایکسرسائز ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور کم از کم کوئی بھی شخص کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے میں 5 دن 30 منٹ کی تیز قدمی کرنے سے کم از کم یہ جو ہارٹ اٹیک ہے اس کے امکان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے میں 2 دن آپ یہ چھٹی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 5 دن تیز قدمی 30 منٹ کے لیے یہ ضرور کریں۔ یہ کسی بھی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، چاہے کہ یہ کسی پارک میں کر لیں یا گھر کی چھت پہ کر لیں، لیکن ریگولرلی ایک ہی ٹائم پہ روزانہ 30 منٹ کی تیز قدمی کے بہت اچھے فوائد اس کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ اور احتیاطی تدابیر میں اگر دیکھیں تو اس میں ڈائٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کولیسٹرول کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور غذا کون کون سی استعمال کرنی چاہیے ہارٹ پیشنٹس؟ جی، کولیسٹرول ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک وہ فیکٹر ہے جو کہ دل کے امراض کا سبب بنتا ہے، اور ہماری اوور آل جنرل ہیلتھ کے لیے بھی یہ ظاہر ہے کہ نقصان دہ ہے۔ تو کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے اگر دیکھیں تو اس میں ریگولر ایکسرسائز ہی ہے، وہ لازمی ہر آدمی کو کرنی چاہیے۔ اس کو کم کرنے کے لیے دوسرا جو اہم کام کیا جا سکتا ہے وہ اپنی ڈائٹ کا خیال ہے۔ اگر ڈائٹ ہم دیکھیں تو عام طور پہ ہمارے ہاں جو جیسے کہ غذائیں ہیں، جیسے کہ گوشت ہے، خاص کر کے جو چھوٹا یا بڑا گوشت جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، بہت زیادہ چربی والی جو غذائیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جبکہ مچھلی یا جو مرغی کا گوشت مناسب مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زیادہ فروٹ استعمال کرنے سے ایسی تمام غذائیں جن کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے، جیسے فروٹ ہیں، جیسے سبزیاں ہیں، ان کے استعمال سے کولیسٹرول کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ ہارٹ اٹیک ہے کیا، اور ہارٹ اٹیک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور وہ کون سی واک ہے جو ہمیں روزانہ کرنی چاہیے اور کتنے منٹ کرنی چاہیے، تو ضرور یہ ہدایات اپنائیں اور ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزاریں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔